الرحمن الرحیم۔ ویسے تو عابد صاحب کا کیونکہ یہاں سے وہ تعلق رکھتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کیونکہ رائے گلفراز صاحب انکل کی جگہ ہے تو ان کا حکم تھا، تو اس پر میں سب سے پہلے سابق ایڈمنسٹریٹر راجہ گلفراز صاحب کی طرف سے تمام احباب جو پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بالخصوص جو اسٹیج پر ہمارے رہنما احباب ہیں اور بالخصوص ہمارے سینٹرل یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی صدر ظفیر بابا صاحب، راجہ حبیب اللہ صاحب جو ہمارے مہمان باہر سے آئے ہیں، ان کو خوش آمدید۔ مختصر سا پروگرام ہے، بنیادی طور پر راجہ صاحب نے آج کیونکہ جو 3-4 پروجیکٹ تھے ان کا افتتاح چیئرمین چودھری نعیم صاحب کی سربراہی میں وہ کرنا تھا، اس پر انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ جہاں پر ہمارے وزیر حکومت قاسم مجید صاحب جو اس حلقہ سے منتخب ہوئے اور آج وزیر حکومت ہیں، ان کے اعزاز میں انہوں نے اسی دن رکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں وہ وزیر حکومت بنے اس کی خوشی، اور آج وہ ایک ننھے بیٹے کے باپ بھی بنے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری خوشیاں ایک ہی جگہ پر ہو جائیں گی۔ تو کیونکہ مختصر ہے، اس میں 2-3 بندوں نے صرف بولنا ہے، تو میں سب سے پہلے جو ہمارے مہمان ہیں مرکزی صدر سینٹرل یونین آف جرنلسٹ ظفیر بابا صاحب سے کہوں گا کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ظفیر بابا صاحب جو خالق کائنات ہے اور اربوں درود و سلام اس ذات پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آج کی یہ خوبصورت بزم سجانے پہ محترم راجہ گلفراز خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت بزم سجائی اور مجھے مدعو کیا، آپ احباب سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ تو جی آج کی جو بزم ہے، یہ خوبصورت محفل ہے، جو آپ احباب کو جو تکلیف دی گئی ہے، آپ کو جو دعوت دی گئی ہے، یہ محترم المقام جناب چودھری قاسم مجید صاحب وزیر حکومت بنے ہیں، ان کے اعزاز میں یہ راجہ گلفراز خان صاحب نے خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا ہے، اور اس تقریب کی خوبصورتی میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ اس میں 2-3 لوگوں نے بات کرنی ہے، وہ کثیر وقت کا ضیاع، لمبی تقریریں، گفتگو، آپ لوگوں کو یہ پریشانی نہیں ہوگی۔ تو بات ہے جہاں تک محترم قاسم مجید صاحب کے وزیر حکومت بننے کی، اس سے پہلے MLA بننے کی، تو یہ خدمت کا سفر اہلیان چکسواری اور کشمیر کے لوگ بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ خدمت کا سفر، یہ سیاست کا سفر، یہ مظلوموں، محکوموں اور مجبوروں کی مدد کا سفر جناب چودھری عبدالمجید صاحب نے بہت طویل عرصہ پہلے، 50 سال پہلے، 5 دہائیوں پہلے شروع کیا تھا۔ دنیا میں صرف 2 ہی برادریاں ہیں، ایک ظالم اور دوسرا مظلوم، اور چودھری عبدالمجید صاحب نے مظلوم برادری کا چناؤ کیا اور ساری عمر اپنی اور آج تک۔ پرسوں کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، میں اور میرے ساتھ ایک اور آپ کے حلقے کے آفیسر سفر کر رہے تھے، ہم برنالہ جا رہے تھے، تو چودھری عبدالمجید صاحب کی کال آئی ان کو کہ میرے ایک ووٹر کا، میرے ایک سپورٹر کا، میرے ایک حلقے کے محکوم، مظلوم اور مجبور بندے کا موٹر سائیکل اسلام گڑھ تھانہ والوں نے روک رکھا ہے، انہیں بولیں کہ وہ موٹر سائیکل چھوڑے۔ تو آفیسر موصوف نے وہ فوراً حکم بجا لایا، تو اس پہ ہم 3-4 دوست گاڑی میں تھے، تو وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی کہ چودھری مجید صاحب نے یہ کال مجھے ڈائریکٹلی کی ہے، کسی اور بندے نے نہیں کی۔ تو میں نے کہا آپ یہ دیکھیں کہ چودھری مجید صاحب کا جو کمٹمنٹ ہے عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو محبت اور اخلاص کا رشتہ ہے، جو خدمت کا جو مشن ہے، لگن ہے، آج تک کم نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ ابھی جو ذمہ داریاں ہیں وہ چودھری قاسم مجید صاحب کے کندھوں پہ ہیں، لیکن پھر بھی لوگ چودھری عبدالمجید صاحب کے پاس جاتے ہیں اور وہ فوراً
اور پوری بھرپور کوشش کے ساتھ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں۔ تو جناب قاسم مجید صاحب، آپ نے بھی مظلوم کا، محکوم کا اور مجبور کا ساتھ دینا ہے۔ قاسم مجید صاحب، آپ بلا شک و شبہ آپ کے اندر بھرپور صلاحیتیں ہیں۔ آپ کے گھر میں 5 سال وزارت عظمیٰ رہی ہے، اور ان 5 سالوں میں آپ نے تمام وزارتوں کے اسرار و رموز سیکھے ہیں، دیکھے ہیں، پروجیکٹس کیسے بنتے ہیں، پروجیکٹس لینے کیسے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھی وزارت تو آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن یہ جو آپ کا حلقہ ہے، حلقہ چکسواری، اس کے لوگوں کی جو امیدیں ہیں ان پہ آپ نے ہر صورت پورا اترنا ہے۔ آپ کو بلا شک و شبہ ایک بہترین ٹیم ملی ہے چودھری نعیم روبیال صاحب کی صورت میں۔ آپ کو ایک کمیٹیڈ لوگ ملے ہیں، کمیٹیڈ خاندان ملا ہے، جن لوگوں کا جس طرح چودھری عبد المجید صاحب نے اور آپ نے، آپ کے خاندان نے قادری بھٹو کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ نبھائی ہے، اس خاندان نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ نبھائی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سب کے لیے دعا کروں کہ چودھری قاسم مجید صاحب آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے ہمیشہ تگو کریں، آپ کے مسائل آپ کی دہلیز پہ حل ہوں۔ جس طرح آج یہ بدم خوبصورت گلفراز صاحب نے سجائی ہے، آپ لوگوں کے مسائل حل ہوں، آپ کے بھی کام ہوں۔ چودھری قاسم مجید صاحب، نعیم روبیال صاحب کی تختیاں ہر گلی محلے میں سجیں، جس گلی سے، جس محلے سے، جس انسٹیٹیوٹ سے گزر ہو، وہاں آپ کے نام کی تختی ہو، آپ کا کام بولے، آپ کا نام بولے گا۔ میں راجہ نثار صاحب کی تقریر حلف برداری میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، اور ڈی جی صاحب کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، جس سمانے جانا پڑ گیا۔ تو کل مجھے گلفراز صاحب نے حکم دیا تو میں آ گیا۔ میں نے کہا ایک سیاسی جلسہ ہے، لیکن چلے پھر بھی بات کر لیتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ تو قاسم مجید صاحب، آپ کے حلقے کے اندر 2 پریس کلب ہیں، اور دونوں پریس کلب رجسٹر ہیں، تو ان کے مسائل بھی آپ نے حل کرنا ہے۔ اسلام گڑھ کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ ہم نے پچھلے دور حکومت میں حاصل کی تھی، جہاں اسلام گڑھ پریس کلب آج ابھی اپنا کام کر رہے ہیں دوست۔ تو میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ یہ چکساری شہر کے اندر اس کے قریب کوئی ایسی جگہ فراہم کریں چکساری کے صحافیوں کو، کہ وہ جہاں بیٹھ کر آرام سے سکون کے ساتھ اپنی چھت تلے کام کر سکیں۔ نیو سٹی بلا شک و شبہ بہترین پلاٹس ہیں، وہ بھی ایک لمبی طویل جدوجہد کے بعد ہمیں حاصل ہوئے ہیں، اور اس میں بھی آپ کا، یاسر صاحب کا اور چودھری عبد المجید صاحب کا دست شفقت رہا ہے۔ تو اسلام گڑھ چکسواری کے دوستوں کو پریس کلب کے لیے ٹاؤن میں جو پلاٹ میسر آئے ہیں، تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ پریس کلب کے لیے، چکسواری پریس کلب کے لیے یہاں کی قریب جگہ دیں جہاں عام آدمی آسانی کے ساتھ پہنچ سکے، تاکہ اسے ایکسیس ہو، وہ اپنی بات پہنچا سکے۔ باقی زندگی رہی تو یہ میلے سجتے رہیں گے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ پاک ہم سب کا امیر و ناصر ہو۔